بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک تصویر ہزاروں باتیں کہہ جاتی ہے، کیونکہ تصویر ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کے دوران اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پاور آف ویژولائزیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے آپ اس پاور کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک قیدی کی آپ بیتی سناتے ہیں جس کا نام جوہان تھا، اور وہ جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوا اور اس کو دنیا کی سخت اور خطرناک ترین جیل میں ڈالا گیا۔ جو کمرہ تھا وہ انتہائی چھوٹا تھا، یعنی ایک ڈبے کی طرح کا کمرہ تھا جس میں نہ تو انسان سیدھا ہو کر لیٹ سکتا تھا اور نہ ہی سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا، صرف بیٹھ سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ ایسے کمرے میں انسان کے اعصاب جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، مگر یہ قیدی بہت ہی ہوشیار تھا۔ اس نے مختلف ایکسرسائزز کرنا شروع کر دی تھیں، یعنی وہ اپنے اعضاء کو تھوڑا بہت ادھر ادھر ہلا کر ان کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کرتا رہتا۔ جسمانی ورزش تو وہ کرتا رہتا تھا، مگر دماغ کو کیسے مضبوط بنایا جائے کہ وہ اس تکلیف کو بھول سکے یا اس تکلیف کے انگینسٹ اس میں پاور آ جائے برداشت کرنے کی، تو اس نے دماغ میں چیس کھیلنا شروع کر دی، اور اس نے اپنے دماغ میں یہ ویژولائز کیا کہ وہ اس وقت کے جو موجودہ ورلڈ چیمپئن ہیں ان کے ساتھ چیس کھیل رہا ہے، اور روزانہ یہی ویژولائز کرتا رہتا اور اپنے دماغ میں ہی چیس کا گیم کھیلتا رہتا۔ دوستو، 12 سال بعد اس قیدی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ اپنے ملک واپس آ گیا، جہاں اس کو بہت ہی عزت احترام کے ساتھ ویلکم کیا گیا اور اس کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا، یعنی اس قیدی کو وزیر بنا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے ملک میں چیس کا چیمپئن جس سے وہ قیدی اپنے دماغ میں کھیلا کرتا تھا آیا۔ وہ وہاں پر لوگوں کو چیس کھیلنے کی ٹرکس کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، اور وہ ایک ہی وقت میں کافی لوگوں کے ساتھ چیس کھیل رہا تھا اور ان کو ہرائے جا رہا تھا۔ کوئی بھی اس سے چیس کی ایک بھی گیم نہ جیت سکا۔ آخر کار ایک انسان نے اس ورلڈ چیمپئن کو چیس کی گیم میں شکست دے دی۔ تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ قیدی ہی تھا جو 12 سال کی قید کاٹ کر آیا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو کبھی بھی یہ گیم نہیں کھیلی، پھر کیسے آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ دنیا کے اتنے بڑے چیس کے کھلاڑی کو شکست دے دی، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے 365 × 12 دن روزانہ اس کو اپنے دماغ میں شکست دی ہے، تو اس لیے یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، کیونکہ یہ سب کچھ تو میں اپنے پچھلے 12 سال سے کرتا آ رہا ہوں۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے پاور آف ویژولائزیشن کو کہ یہ کتنی اچھی طرح کام کرتی ہے۔ ہم آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ بہت سارے مشہور کھلاڑی بھی ویژولائزیشن کو یوز کر کے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ دنیا کے نمبر 1 گولفر جو کہ امریکہ کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب گولفر ہے، جن کا نام جیک نکلاس ہے، انہوں نے بتایا کہ میں بغیر ویژولائز کیے کبھی بھی بال کو ہٹ نہیں کرتا تھا۔ سب سے پہلے میں ویژولائز کرتا تھا کہ کیسے ہٹ مارنی ہے، بال کتنی اوپر تک ہوا میں جائے گی، کہاں گرے گی اور کس طرح ہول میں جائے گی۔ میں اس کا سارا راستہ، جس راستے سے وہ جا کر ہول میں گرتی ہے، پہلے ہی اپنے دماغ میں اس کی ایک مکمل تصویر بنا لیتا ہوں، اور پھر میں بال کو ہٹ لگاتا ہوں تو وہ ایگزیکٹلی اسی راستے سے اس ہول میں جا کر گرتی، جیسا میں نے اس کے بارے میں ویژولائز کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک کوچ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے اسپورٹس کی دنیا میں۔ ان کا نام ہے جان مورے۔ وہ ٹینس کے کھلاڑیوں کو سب سے پہلے ویژولائز کرنا سکھاتے ہیں کہ سرو کرنے سے پہلے آپ کو وہ جگہ اپنے دماغ میں بٹھا لینی ہے جہاں آپ بال کو گرانا چاہتے ہو، اور اس کے بعد بال کو سرو کرو تو بال اسی جگہ ہی گرے گی جہاں آپ نے ویژولائز کیا ہوگا۔ تو دوستو، دیکھا کہ کس طرح ویژولائزیشن نے اس کھلاڑی کو دنیا کا کامیاب ترین گولفر بنا دیا۔ اسی طرح ہم آپ کو ایک فلاسفر کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے ویژولائزیشن کی پاور سے اپنی ایک خطرناک بیماری پر قابو پایا۔ اس انسان کا نام تھا نورمن کزنس۔
انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ایناٹومی آف النس۔ ان کو ایک بیماری تھی جس کا نام لیوکیمیا تھا، جس کو ہم بلڈ کینسر کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے دماغ کی طاقت سے اس بیماری کو ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے اپنی تھاٹ کی پاور سے اپنی باڈی کو ہیل کر لیا۔ انہوں نے اس کا طریقہ بتایا کہ وہ روزانہ بیٹھ کر یہ سوچتے تھے کہ میری باڈی کے اندر کروڑوں WBC وائٹ بلڈ سیلز ہیں جو میرے جسم میں موجود کینسر کے سیلز کو کھا کر ختم کر رہے ہیں۔ وہ یہ کام روزانہ کرتے تھے، یعنی ڈیلی اس عمل کو ویژولائز کرتے تھے۔ یہی ویژولائزیشن کی وجہ سے ان کے سب کانشیس مائنڈ نے ان کی باڈی کے پروسیس کو چینج کر کے رکھ دیا، اور اس کا بلڈ کینسر جو کہ لا علاج بیماری تھی اس وقت سرے سے ہی ختم ہو گئی، اور وہ اگلے 20 سال تک مزید زندہ رہا اس پاور آف ویژولائزیشن کی وجہ سے۔ تو دوستو، اگر یہ لوگ ویژولائزیشن کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اچھے اور کامیاب کھلاڑی بن سکتے ہیں، خطرناک ترین بیماریوں کو بھی ہرا سکتے ہیں، ناممکن چیزوں کو ممکن بنا سکتے ہیں، تو ہم بھی اس ٹیکنیک کو استعمال میں لا کر اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس ٹیکنیک کو استعمال کریں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اپنی رائے سے ہمیشہ ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کون سی کہانی سب سے زیادہ اچھی لگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you.